بتائیے کہ آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی آپ کو سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے، یہ زیادہ عرصہ وہ ہیں نہیں، کوئی اس طرح کے بیانات آپ کیا ہے آپ کا؟ اب آپ اس پہ قائم ہیں یا عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ کے خیال میں کوئی بہتری آ گئی ہے تعلقات میں؟ میں نے یہ بیان دیا تھا رمضان میں، ہاں، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کیونکہ پارٹی کے دوستوں کے ساتھ فی الحال اٹھک بیٹھک تو ہوتی ہے سب کے ساتھ، ایم این ایز ہیں، لیڈرز ہیں، اور عید کے گزرنے کے بعد ایک تنازع پیدا ہو گیا یہ منرل ایکٹ کی شکل میں. تو اب یہ چیز کیوں بنی، کیوں پیدا ہوئی، اور یہ منطقی طور پہ کہاں لے کر جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچڈ ہیں. کے پی گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ ان کے مفاد میں ہیں، گرچہ یہ مسئلہ فی الوقت خان صاحب کی صحبت پہ چھوڑ دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے کہ جب تک خان صاحب سے اس پر پوری مشاورت نہیں؟ اچھی بات ہے نا، اگر دیکھیں کنسنسس ہونا چاہیے. کے پی گورنمنٹ کے لیے مسئلے مسائل اتنے بنائے جا رہے ہیں ایکسکیوز می، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. جتنی ملاقاتیں ہوتی ہے آپ کو میں بتا دوں یہ گیم کیا چل رہی ہے. ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو کسی کے خلاف استعمال کرنا ہوتا ہے. ملاقاتوں میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کے احمد کے پیچھے کیا محرکات ہے، یہی کام چل رہا ہے. تو لہٰذا کے پی کی حکومت جو ہے یہ 4-5 محاذوں پہ لڑ رہی ہے. نمبر 1، پی ٹی آئی آفیشیل سوشل میڈیا کے پی گورنمنٹ کے پیچھے پڑا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا گالم گلوچ تک یہ کر رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کے ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ایک خان صاحب نے ایک احتساب کمیشن بنایا ہوا ہے 3 افراد پہ مشتمل. شاہ فرمان صاحب ہے، بریگیڈیئر عباسی صاحب ہے، اور قاضی محمد انور صاحب ہے. تمام حکومت ان کو بھی جواب دہ ہیں، اور آج کل ہر وزیر کی وہاں پہ حاضریاں لگ رہی ہیں. جس نے بھی درخواست دینی ہوتی ہیں بس درخواست دینا کافی ہوتا ہے، آگے سے 4 شیٹ ہو جاتے ہیں. پھر 10 وزراء جو ہیں وہ ایسے ہیں جو گزشتہ 1 سال میں اپنے مناصب سے ہاتھ دھو بیٹھے. یا احتساب کمیشن تھی، یا یہ سارے لوگ تھے جو خان کے کانوں میں باتیں ڈالتے تھے، فلاں جی بڑا بدعنوان ہو گیا اور جناب نکال دو فلاں جو ہے. اور یہ ہمارے ہاں، اور یہ کون کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ وہ لوگ دیکھیں نا، یہ بہت ساری قوتیں ہیں. کوئی کسی نے وزارت لینی ہے، اور یہ سارے کسی نے اپنے بھائی کو ایڈجسٹ کرانے، اور یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں. اچھا، لیکن خان صاحب کو کس طرح مینیور کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو یہ ملاقاتیوں میں لوگوں کی شکلیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے آمد کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا مسئلہ لے کر گیا اپنا، کیا مسئلہ کس کو گرانا ہے. آج کل اٹھانا نہیں ہے پارٹی میں. پچھلے دنوں تو ایک خاتون نے جا کے اپنے لیے ٹکٹ مانگ لیا کہ جی مجھے ٹکٹ چاہیے. تو الیکشن، خان صاحب نے پوچھا کہ الیکشن ابھی ہو بھی رہے ہیں، کب الیکشن ہے جو ٹکٹ مانگ رہے ہو؟ لوگوں کے اس طرح کے مسائل بھی ہیں. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کا قلعہ مضبوط ہے؟ پی ٹی آئی میں کسی کا قلعہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی بھی گوہر کا بیریسٹر گوہر صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ بیریسٹر گوہر صاحب پہ بھی جس طرح اگر میں ان کی جگہ ہوتا نا تو میرا خیال ہے کہ یا میں ٹھیک ہو چکا ہوا تھا یا پارٹی کو ٹھیک کر چکا ہوا تھا. لیکن بیریسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بڑے صابر و شاکر آدمی ہیں، ڈیسنٹ سے آدمی ہیں. ابھی تو غصہ بھی کر گئے تھے پچھلے. اچھا کیا نا، کبھی تو غصہ بھی دکھانا چاہیے نا. یہ اگر دیکھیے اس کی اتھارٹی بار بار ایروڈ ہوئی ہے، بار بار اس کے اختیارات کو لوگوں نے ایزیوم کیا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں، آپ ایک چیز کا اندازہ کریں نا، پاکستان تحریک انصاف میں سیاست چل رہی ہے نوٹیفیکیشنز کی. فلاں کو جناب ریجنل صدر، فلاں کو صوبائی صدر، فلاں کو مرکزی سیکرٹری جنرل. کبھی کسی کا نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے پاکستانیوں میں؟ کسی نے پاکستان میں دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ سب قانون کے منافی ہے. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم خود تمام اداروں سے کہیں کہ قانون کو فالو کرو، لیکن ہم نے خود قانون شکنی کا ٹیکہ لیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن ٹھیک کے اعتراضات اٹھاتا ہے نا پی ٹی کے الیکشنز پر بھی اور چیزوں پر نا. یہ ابھی جو عوامل ہو رہے ہیں، یہ جتنے اقدامات فلاں کو لگایا فلاں کو لگایا، یہ سارے ایسے حالات میں جب پی ٹی آئی کے الیکشن کا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، یہ اقدامات ہی کافی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے
الیکشن کمیشن کے سامنے، جو ہمیشہ سے ہمارے اسٹائل رہا ہے، ہمارے اگینسٹ رہا ہے، وہ ان کو جواز بنا کے پی ٹی آئی کے وجود پہ کاری ضرب لگا سکتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو عہدے چاہیے، تو لہذا عہدے ضروری ہے چاہے پارٹی رہے یا نہ رہے. مولانا صاحب، آپ نے یہ جو ایک پوسٹ مارٹم شروع کر رکھا ہے پی ٹی آئی کا، کیا آپ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ روز بروز پی ٹی آئی سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پارٹی کے اندر واپس آنا. میرا خیال ہے کہ اب میں اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں. اچھا. میں پھر کہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، پارٹی کو دیکھا ہے، ان کی بنیادوں کو سمجھا ہے. اس وقت میں دیکھا ہے جب ساری دنیا ایک طرف بھاگ رہی تھی، ہم دوسری سائڈ پہ بھاگ رہے تھے. اور میں اگر آج اس پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں اعلان کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ ہم تحریک چلانے کے قابل نہیں ہیں. اور آج الیکشن آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں. 11 اپریل 2024 سے لے کر آج تک پارٹی کا جہاں پہ بلا ہو سکتا تھا مجھے قصداً سائڈ پہ رکھا گیا تاکہ پارٹی کا بلا نہ ہو سکے. تو لہذا 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد میری کوئی خواہش نہیں رہی ہے کہ پھر بے توقیر ہونے کے لیے پی ٹی آئی میں جاؤں. یہ لوگ جو ہیں خان کے ساتھ برا کر رہے ہیں. میں جتنا چیخ سکتا تھا، جتنا چلا سکتا، آپ نے اپنی سیاسی راہیں مستقل طور پہ الگ کر لی ہیں؟ نہیں، میں نے کوئی رائے مستقل طور پہ، میری کوئی رائے ہے ہی نہیں. میں تو خان کے ساتھ تھا. اور دیکھیے میرے 2 مسئلے ہیں، چاہے وہ آپ نفسیاتی مسئلے سمجھ لے. ایک مسئلہ میرا یہ ہے، اور میں پھر ریپیٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے علاوہ کسی کو لیڈر سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ جتنے لوگ پدکتے پھرتے ہیں نا، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ میرے لیے باس بن سکے. ہمارا ایک جھگڑا اس رویے کا ہے. میں بارہا ان کو کہہ چکا ہوں کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو. میں نے کسی کے کام میں روڑے نہیں اٹکائے ہیں، لیکن لوگوں کو بڑی پڑی ہوتی ہے، ڈسپلن ہے، فلاں ہیں، ڈینگے کم بختو. جس وقت پارٹی ہی ملیا میٹ ہو رہی تھی اس وقت ڈسپلن کہا تھا، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ تو لہذا ایک میرا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. نہ میں کسی کی خوشامد کر سکتا ہوں، میں مار تو اٹھا سکتا ہوں، گولی کھا سکتا ہوں، جیل جا سکتا ہوں، تکلیف اٹھا سکتا ہوں، نقصان اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں گالم گلوچ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. نہ میں کسی کی دھمکی جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے. نہیں، یہ ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی میں، تو میرے ساتھ ہوا ہے نا. یعنی یہ سب کچھ بھی کرے، تکلیفیں اٹھائے، ذلیل و خوار ہو، اوپر سے جناب یہ کہتے ہیں ہمارے تلوے بھی چاٹو. یہ تلوہ چاٹ پارٹی جو ہے اپنے یہ ہم اس کا حصہ نہیں رکھ سکتے، بن سکتے. اچھا یہ بتائیں، آپ کنونشن میں، اوورسیز جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں گئے ہیں، پی ٹی آئی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے اوبویسلی، لیکن آپ اس میں شرکت آپ نے کی ہے. کس ناطے سے کرٹیسائز کر رہی ہیں؟ ذرا وہ تعلق بتا دے. نکال دیا نا تو میں جدھر بھی جاؤں تو اس کے بعد کوئی تعلق. آپ کو حکومت کی طرف سے دعوت آئی تھی اس میں جانے کے لیے؟ نہیں، کسی کی طرف سے دعوت نہیں آئی. بغیر دعوت کے آپ چلے گئے؟ کیا مطلب دعوت؟ کیا مطلب؟ میں تو ادھر جا رہا تھا، ادھر سے میں نے دیکھا بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھی. کیا ہے جی یہ ایک، میں گیا ہوں بیسیکلی، مجھے علم تھا کہ یہ ہے، مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ کہاں پہ، لیکن میرا راستہ اسی میں تھا تو مجھے پتہ چلا اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے ہیں. اور مجھے علم تھا کہ یہ، تو میں اوورسیز پاکستانی، اب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں آدھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے ہیں اس میں؟ آدھے پی ٹی آئی کے ذمہ داران تھے اوورسیز کے. اچھا، یعنی اس کی میں یو کے پی ٹی آئی کے لوگ، ان کی تصاویریں میرے ساتھ آئی ہیں، دبئی کے لوگ، بحرین کے لوگ، جو پی ٹی آئی کے اور آفیشل سے دور. میں گیا ہوں ان تمام لوگوں کو، مجھے پتہ تھا یہ آئے تھے، ان کا واٹس ایپ میں مجھ سے رابطہ تھا، تو میں کہیں ان سب کے ساتھ اکٹھے صرف اسی فورم پہ مل سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ایک ایونٹ تھا نا. میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اور پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہوں، اور میں وہاں پہ گیا ہوں ان اوورسیز پاکستانی کے احترام میں، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان سے ملنے کے لیے. یہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جب ہم جاتے ہیں، بحرین گیا تو دبئی گیا، لندن جاتا ہوں، یہ احترام دیتے ہیں، یہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو اتنا حق نہیں ہے کہ یہ جب پاکستان آئے تو ہم ان کو ملے. بار بار جاؤں گا. آج آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر آئے تھے، ورنہ میرا آج بھی جانے کا ارادہ تھا، لیکن ان کی وجہ سے میں نہیں گیا ہوں کہ پھر یہ مزید کوئی پل باندھ دیں گے کہ شاید ان کے ساتھ ملاقات کے لیے میں گیا ہوں. تو میں ورنہ آج بھی جاتا. اوورسیز پاکستانی اس قوم کے محسن ہیں. یہ قطع نظر اس کے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں، پیپل پارٹی سے ہیں، یہ یا پی ٹی آئی سے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. انہوں نے اب $36 ارب سالانہ تک ریمیٹنسز یا ترسیلات زر جو ہیں پہنچا دیے ہیں. یہ
تمام جو ڈیپٹرز ہیں ہمیں دیتے ہیں قرضے، IMF ہو گیا، انٹرنیشنل ان سے زیادہ ہیں، یہ ان سے زیادہ ہیں. تو لہٰذا یہ جب بھی پاکستان آئیں تو پاکستانیوں کا فرض ہے ایسا احترام دیں کہ جیسے اس ملک کی اہم ترین شخصیات آئی ہوئی ہے. یہ